مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. گڈ ایوننگ. اور آج میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، خدا کے فضل کے بارے میں. فضل جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ خدا کی ایسی بخشش ہے جس کے ہم حقدار نہیں ہیں، یعنی خدا کا گفٹ، خدا کا تحفہ، ٹھیک ہے. اور فضل کا جو ہے ہماری زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ یہ تعلق ہے کہ نجات جو ہے، ہمیشہ کی زندگی جو ہے، ہم فضل کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، یعنی خدا کے گفٹ کے طور پر ہم اس کو لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم نے زندگی وہ پائی ہے گفٹ کے ذریعے. یعنی اس کا مطلب سادہ سا یہ ہے کہ خدا کی جو نجات ہے وہ تحفہ ہے، ٹھیک ہے. اور تحفہ جو ہوتا ہے ہمیشہ وہ مفت میں دیا جاتا ہے اگلے بندے کو، وہ محبت میں. آمین. تو خدا نے ہم سے محبت کی ہے اور نجات دی ہے گفٹ کے طور پر، سلویشن گفٹ کے طور پر دی ہے، اور ہم پر فضل کیا ہے. یعنی ہم اس چیز کے حقدار نہیں تھے کہ یہ نجات جو ہے ہمیں مفت میں ملے، لیکن خدا نے ہم سے محبت کی اور ہمیں نجات کو جو ہے وہ گفٹ کے طور پر ہمیں دی. آمین. تو اس کا حوالہ ہم دیکھتے ہیں ایک افسیوں 2:8 میں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. او سوری، آئی ایم سو سوری. اس کا حوالہ ہے افسیوں 2:8 میں. بس تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے، نہ کہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کر سکے. آمین. سادہ سی بات اس میں یہ ہے، اس حوالے میں، کہ خدا نے نجات جو ہے ہمیں فضل کے ذریعے دی ہے، ایمان کے وسیلہ سے، ٹھیک ہے، گفٹ کے طور پر ہمیں دی ہے. اور خدا کی نجات گفٹ ہے، ٹھیک ہے، اعمالوں سے نہیں. آمین. یعنی نجات کے لیے ہم جب اعمال کرتے ہیں، یعنی نجات کو حاصل کرنے کے لیے اعمال کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خدا کی نجات کو حاصل کر رہے ہیں اپنے اعمالوں کے ذریعے، خرید رہے ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ دکان پہ جاتے ہیں اور سودا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، سودا لیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، سودا لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ادھر بھی یہی سین ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا، ٹھیک ہے. کلام بھی ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ سین نہیں ہے، اب یہ سین ختم ہو چکا ہے. یعنی آپ دیں گے پھر آپ کو خدا دے گا، نہیں، بلکہ خدا نے ہمیں دے دیا ہے. ہم نے اس چیز پر کیا رکھنا ہے؟ ایمان رکھنا ہے. آمین. ٹھیک ہے. تو جو خدا کا فضل ہے، خدا ہمیشہ چاہتا ہے کہ میں انسانوں پر فضل کروں. آمین. اسی طرح یوحنا 4 میں ہم دیکھتے ہیں کہ سامری عورت جو ہے وہ کنویں پر پانی لینے آتی ہے، اور یسوع مسیح بھی ادھر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یسوع مسیح اس سے عورت سے پانی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مجھے بھی پانی دو پینے کے لیے. تو وہ سامری عورت کہتی ہے تو یہودی ہو کے مجھ سے پانی مانگتا ہے. یعنی یہودی جو ہے وہ سامریوں سے نفرت کرتے تھے، اسی لیے وہ عورت حیران ہوتی ہے کہ یہ یہودی ہو کے مجھ سے پانی مانگتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے کہا، تو عورت نے کہا تو یہودی ہو کے مجھ سے پانی مانگتا ہے. یسوع مسیح نے کہا اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی، بخشش کسے کہتے ہیں؟ گفٹ کو کہتے ہیں. یعنی اگر تو خدا کے فضل کو جانتی کہ کون تجھ سے پانی مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے. یعنی یسوع مسیح خدا ہے، ٹھیک ہے، باپ بیٹا پاک روح ایک ہی ہے، یسوع مسیح ہی خدا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح وہ یسوع مسیح انہیں کہتے ہیں کہ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی کہ تجھ سے کون پانی مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو میں تجھے ہمیں جو ہے وہ زندگی کا پانی دیتا، ہمیشہ کی زندگی کا پانی دیتا، ٹھیک ہے. تو عورت کہتی ہے کہ خداوند تیرے پاس کچھ پانی بھرنے کے لیے تو ہے نہیں، تو مجھے زندگی کا پانی کیسے دے گا، ٹھیک ہے. تو پھر یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ پانی جو میں دیتا ہوں اس سے تم کبھی بھی پیاسے نہیں ہوگے، ٹھیک ہے. تم پانی جو یہاں سے پیتے ہو اس سے تمہیں پیاس لگتی ہے بار بار، ہر گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد آپ کو پیاس لگتی ہے. لیکن جو پانی میں تمہیں دوں گا، جو ہمیشہ کی زندگی میں دوں گا، ٹھیک ہے. یسوع مسیح ادھر ہمیشہ کی زندگی بات کر رہے تھے، پانی کی بات نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے، ریجنل پانی کی بات نہیں کر رہے تھے، ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے، کہ میں تمہیں جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی دوں گا، میں تمہیں ایسا پانی دوں گا جو تمہیں کبھی بھی پیاسا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے.
ادھر سارا جو سین ہو رہا ہے صرف ادھر پریزنٹ کر رہا ہے کسی چیز کو، ٹھیک ہے. عورت کا کنویں میں سے پانی نکالنا، اپنی ایفرٹ سے پانی کو حاصل کرنا اور پھر پینا اور بعد میں پھر پیاس لگ جانا، ٹھیک ہے، یہ شریعت کو ظاہر کرتا ہے. یعنی شریعت میں قربانیاں ہوتی تھی، ٹھیک ہے. عبرانیوں 10 باب میں لکھا ہے کہ سال بہ سال بار بار قربانیاں گزرانی جاتی تھی، لیکن وہ آپ کو کامل نہیں کر سکتی تھی، ٹھیک ہے. اسی طرح پانی، سامری عورت پانی پیتی ہے، ٹھیک ہے، نکالتی ہے ارزانہ، لیکن اس کو جو ہے وہ پھر پیاس لگ جاتی ہے. یسوع مسیح کہتے ہیں، ادھر آتے ہیں، یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی کہ تجھ سے کون پانی مانگ رہا تھا، میں تجھے زندگی کا پانی دیتا، ٹھیک ہے. یسوع مسیح ادھر فضل کے طور پر آتے ہیں. یسوع مسیح اسے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تو شریعت کے وسیلہ سے جو ہے وہ زندگی کو حاصل نہیں کر سکتی. یسوع مسیح اسے یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں ہوں ہمیشہ کی زندگی جس کا تم ویٹ کر رہے ہو، کیونکہ پوری دنیا، بنی اسرائیل قوم، سامری، جتنے بھی لوگ تھے، ایک نجات دہندہ کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ تھا یسوع. تو یسوع اسی طرح سے کہتے ہیں کہ اگر تو جانتی تجھ سے کون پانی مانگ رہا ہے تو میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی کا پانی دیتا. تو یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں پانی دیتا ہوں جو تمہیں کبھی بھی پیاسا نہیں رکھے گا، ٹھیک ہے. مطلب یہ تھا، یسوع مسیح یہ نہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہوں. آمین. فضل کے طور پر دیکھیں کہ ہمیشہ کی زندگی اس سامری عورت کے پاس خود چل کر آئی ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے فضل، کہ نجات آپ کو بغیر آپ کے کسی عمل کے، صرف ایمان کے ذریعے، ٹھیک ہے، آپ کو دی جائے. آپ کو نجات کو حاصل کرنا نہ پڑے، یعنی اچیو نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے. نجات جو ہے وہ تحفہ ہے، ٹھیک ہے، خدا کے فضل کے ذریعے سے ہمیں ملی ہے، ٹھیک ہے. یسوع مسیح ادھر فضل ہے، ٹھیک ہے. یسوع مسیح کیا ہے؟ فضل ہے. اور یسوع مسیح اسے فضل کی ٹیچنگ دے رہے تھے، فضل کے بارے میں گائیڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ جو پانی میں تمہیں دیتا اس سے تم کبھی پیاسی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو ادھر یہی ظاہر ہونا چاہ رہا ہے کہ فضل ہمیشہ جو ہے وہ نجات خدا نے جو دی ہے گفٹ کے طور پر دی ہے. یسوع مسیح اسے یہی سمجھانا چاہ رہے تھے کہ شریعت میں جو ہے وہ قربانیاں گزرانی جاتی تھی، وہ ہم کو کامل نہیں کرتی تھی. ہمارے گناہ معاف ہوتے تھے لیکن 1 سال کے لیے، پھر اگلے سال جو ہے ہمیں معاف کروانے پڑتے تھے، ٹھیک ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے آپ اسی سامری عورت کی طرح کہ آپ روزانہ کنویں پہ جاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ٹھیک ہے، پانی پی کے، ٹھیک ہے، آپ کی پیاس بجھ جاتی ہے، پھر آپ گھر چلے جاتے ہیں، پھر آپ کو پیاس لگ جاتی ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے، کیونکہ شریعت میں آپ جب شریعت کے ذریعے زندگی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ بار بار گنہگار ہوتے ہیں اور آپ کو معافی کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن جب آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کو معافی کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ ہمیشہ کے لیے معاف کر دیے جاتے ہیں. آمین. کامل معافی یسوع مسیح کو قبول کرنے سے ملتی ہے. آپ پر سزا کا حکم نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھ چکے ہوتے ہیں. آمین. جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور جو کوئی بیٹے پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا. ادھر کیا ہے؟ صرف ایمان کا ذکر ہو رہا ہے. آمین. اور غلطیوں اس کا غلطیوں کی 3 باب 4 باب آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. ادھر لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی انسان خدا کے حضور شریعت کے وسیلہ سے نجات راست بازی حاصل نہیں کر سکتا. رومیو 3 باب اس کی 20-21 سے آپ پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے، مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک ایسی راست بازی ظاہر ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ راست بازی کون سی ہے؟ یسوع مسیح. آمین. شریعت کے وسیلہ سے ایک راست بازی ملتی ہے، ایک آپ کو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملتی ہے. شریعت کے وسیلہ سے آپ راست بازی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اعمال کرنے پڑتے ہیں، آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، پھر بھی آپ کو حاصل نہیں ہوتی. بالکل اسی کنویں کی طرح سامری عورت روزانہ پانی پیتی تھی، ٹھیک ہے، بھر کے لے کے جاتی تھی، لیکن پھر اس کی پیاس نہیں بجھتی، پھر بھی نہیں بجھتی تھی. لیکن یسوع مسیح ادھر آئے. کیا یسوع مسیح کے پاس کچھ پانی تھا اس مشک میں؟ نہیں. یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں ایسا پانی دوں گا جس سے تم کبھی بھی پیاسی نہیں ہوگی. یسوع مسیح کو قبول کرنے سے آپ کو ہر چیز ہمیشہ کے لیے ملتی ہے. کاملیت
ہمیشہ کی زندگی، پاکیزگی، ہر ایک چیز۔ یسوع مسیح نے سے کہا کہ جو پانی میں تمہیں دوں گا اس سے تم کبھی پیاسی نہیں ہوگی، کہ مطلب اگر تم مجھ پر ایمان رکھتی، اگر تو جانتی کہ میں کون ہوں، ٹھیک ہے، تو مجھ پہ ایمان رکھتی، ٹھیک ہے، تو میں تمہیں زندگی کا پانی دیتا جس سے تم کبھی بھی پیاسی نہ ہوتی۔ آمین۔ یہ ہے فضل۔ دیکھیں یسوع مسیح سامری عورت کے پاس خود چل کے گیا، ٹھیک ہے، اور نجات بھی ہمارے پاس خود چل کر آئی ہے۔ دوسرے مذہبوں میں کیا ہوتا ہے؟ دوسرے مذہبوں میں جو ہے نجات کے لیے آپ کو پاس آنا پڑتا ہے، نجات کے، ٹھیک ہے، ایسے پاس آنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسیحیت میں کیا ہے؟ مسیحیت میں نجات جو ہے، نجات خود آپ کے پاس آتی ہے۔ جیسا کہ لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یسوع مسیح آسمان چھوڑ کر ہمارے درمیان آیا۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، بلکہ کلام خود خدا تھا، اور کلام ہی مجسم ہوا، یعنی جسم میں آیا۔ یہ ہے فضل، گریس، نجات جو ہے آپ کو گفٹ کے طور پر دے دی گئی۔ ہم نے صرف کیا رکھنا ہے؟ ایمان رکھنا ہے، اور وہ نجات ہم کبھی بھی کھو نہیں سکتے، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ ایسی زندگی جو آپ سے کبھی بھی چھینی نہیں جائے گی، چاہے آپ سے گناہ ہو۔ گناہ ہم سے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ سے گناہ ہوتا ہے تو اس گناہ کی کیا اوقات ہے کہ وہ لائف، وہ زندگی جو یسوع مسیح نے آپ کو دی ہے وہ آپ سے چھین لی جائے، یا وہ آپ سے اس گناہ کی وجہ سے آپ ہمیشہ کی زندگی کھو بیٹھے۔ ایسا نہیں ہے۔ رومیو اس کا 8 باب پہلی آیت میں لکھا ہے، پس اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں۔ آمین، ٹھیک ہے۔ ہم فضل کے ذریعے سے جو ہے بچائے گئے ہیں، فضل کے ذریعے ہم نجات پا چکے ہیں۔ غلطیاں 2 باب میں لکھا ہے کہ میں خدا کے فضل کو بیکار نہیں کرتا، ٹھیک ہے، خدا کے فضل کو میں بیکار نہیں کرتا، کیونکہ اگر راستہ بازی شریعت کے وسیلہ سے ہوتی تو مسیح کا مرنا ابس ہوتا۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ خدا کے فضل کے ذریعے سے آپ ہمیشہ کی زندگی کو رسیو کرتے ہیں، اپنے اعمالوں سے نہیں، شریعت کے وسیلہ سے نہیں۔ آمین۔ اور غلطیوں اس کا 3 باب میں جب ہم پڑھتے ہیں، ادھر لکھا ہوا ہے کہ شریعت کیوں دی گئی؟ وہ نافرمانیوں کے سبب میں بعد میں دی گئی، ٹھیک ہے۔ خدا جو ہے آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کو فضل کے ذریعے سے بچانا چاہتا ہے، آپ سے لو کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو برباد ہوا نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہم سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ آمین۔ تو ہم شریعت کے وسیلہ سے جو ہے ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل نہیں کرتے، بلکہ فضل کے ذریعے جو ہے ہم نے ہمیشہ کی زندگی ہمیں مل گئی ہے، ہم نے پا لی ہے۔ آمین، آمین۔ اگر کوئی کوشچن ہو، کوائنٹ ہو، تو آپ ضرور جو ہے اپنا رپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا ایک چینل ہے جس پہ ہم مطلب خیرس ٹی وی کے نام پر چینل ہے، ٹھیک ہے، وہ بیسک چینل ہے، ٹھیک ہے، ہمارا مین چینل ہے۔ تو وہ اس پہ بہت اچھا جو ہے وہ بتایا گیا، سر ہمارے پاسٹر اظہر شکیل کھوکھر، انہوں نے بہت اچھی طرح ان کو جو ہے وہ پریزنٹ کیا فضل کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور خدا کی محبت کے بارے میں۔ خیرس ٹی وی کے نام پر میں نے لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دیا، تو وہ ہمارا مین چینل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو مطلب صحیح طور پر آپ مزید سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے سیکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو آل، اور